تو راہ نورد شوق ہے، تو عشق اور جنون کی راہ کا مسافر ہے. راہ نورد کہتے ہیں مسافر کو. تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول. منزل کا مطلب کیا؟ ٹھہر نہ جا. ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. ہاں، جہاں پر ساحل پہ تو آ گیا، وہاں پر کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گیا، اس کو قبول نہ کر. سفر وسیلہ ہے ظفر، میں کہتا ہوں ظفر وسیلہ ہے سفر. ظفر وسیلہ اس جوہر کو آشکار کر اشکار کا، اور اس دنیا کو اپنے جوہر سے متاثر کر، نہ کہ تو دنیا سے متاثر ہو. ہاں وہ اثر کیا بات. فرسٹ نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آج ہمارا فکر اقبال کے سلسلے میں 5واں پروگرام ہے. علامہ اقبال صاحب ایک عظیم مفکر، عظیم فلسفی ہیں، اور فلسفی میں اس بات یہ ہوتی ہے کہ فلسفیانہ جو تھاٹ ہوتا ہے اس کو عوامی سوچ کے مطابق اس کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہو کہ بندہ اس کو جذب کر لے. تو پروفیسر ظفر چوہدری صاحب کی کوشش ہے کہ یہ پرشین میں اس کا فلسفہ ہے، اور فلسفے کی جو باتیں ہیں، جو ان میں سمبولک جو چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے، وہ آپ کو ایسے آسان اور دل نشین، اثر پذیر، اثر انگیزی کے انداز میں بیان کیا جائے کہ وہ واقعہ ہی جو ہم کرنا اس پروگرام کا جو ہمارا مقصد ہے وہ آپ تک اس کے جو ہے ثمرات جو ہیں وہ ملے. تو ہم بات کریں گے آج پروفیسر ظفر چوہدری صاحب سے کہ آج کے ان کے جو اشعار ہیں وہ ان کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ کس طرح ایک عام آدمی کو جو مرد مومن ہے، جو جس کو اقبال صاحب نے ایڈریس کیا ہے، وہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ جمیل صاحب. تھینک یو. آج میں نے جو علامہ اقبال کے کلام سے اشعار کا انتخاب کیا ہے، تو یہ بھی جو اشعار ہیں یہ نئی نسل کے حوالے سے ہیں، اور علامہ کا پیغام ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، زندگی کو باعمل بنانا چاہیے. تو اس نظم کا عنوان ہے سلطان ٹیپو کی وصیت. سلطان ٹیپو آپ جانتے ہیں کہ بڑے صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے جرنیل تھے، اور وہ میسور کے حکمران تھے. ان کے والد حیدر علی نے ان کو بڑی چھوٹی عمر میں کمانڈر بنا دیا. انہوں نے بہت سی فتوحات کیں، اور جب وہ حیدر علی فوت ہوئے تو انہوں نے ان کو ٹیپو سلطان کو اپنی جگہ حکمران بنا دیا ان کی وصیت کے مطابق. تو سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کے پاؤں جو ہیں وہ ہندوستان کی سرزمین پہ جمیں، اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے. یہ وہی ٹیپو سلطان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ نے جینا ہے، جتنی عمر بھی پانی ہے، اس کے اندر آپ بہادری سے، غیرت سے، جرت سے، مردانگی کے ساتھ جئیں. اور ایک گیدڑ ہے، وہ بے شک 100 سال زندہ رہے، وہ گیدڑ ہی ہے، وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، وہ کوئی رول ماڈل نہیں بن سکتا. تو علامہ اقبال کے لیے سلطان ٹیپو ایک بہت بڑا رول ماڈل تھے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ علامہ جب گئے میسور، اور وہ ان کی سلطان ٹیپو کے جو مقبرے میں انہوں نے نماز پڑھی اور وہاں پہ دعا کی، اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے. اتنی زیادہ انسپریشن تھی ان کی سلطان ٹیپو کے حوالے سے. تو یہ نظم جو ہے یہ سلطان ٹیپو کی وصیت ہے. دراصل سلطان ٹیپو نے یہ وصیت خود تو اس طرح نہیں کی تھی. علامہ اقبال نے وہ پیغام جو علامہ نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں اور سلطان ٹیپو کے کردار کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے اس نظم میں لکھ دیا، جس کو وہ کہتے ہیں سلطان ٹیپو کی وصیت. تو اس طرح ہے، تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. تو یہ جو ہے ایک نظم ہے جس کے یہ اشعار ہیں. تو ہم پہلا شعر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. یعنی
تو شوق کے راہ کا یا شوق کے سفر کا مسافر ہے. اسٹرگل کا سر، جستجو کا. ہاں، پیشن، شوق کسی بھی چیز میں. دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اپنے پچھلے جتنے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں کہ شوق جو ہے اگر آپ کو ہے اپنی زندگی میں، آپ کے پروفیشن کے حوالے سے یا علم حاصل کرنے کے حوالے سے، شوق عشق بھی اسے کہہ سکتے ہیں. جستجو، عشق، دیوانگی، محبت کسی چیز کے ساتھ، اس کے پیچھے لگے رہنا، جنون کہہ سکتے. جنون کہہ سکتے ہیں. تو راہ نورد شوق ہے، تو عشق اور جنون کی راہ کا مسافر ہے. راہ نورد کہتے ہیں مسافر کو. تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول. منزل کا مطلب کیا؟ ٹھہر نہ جا، رک نہ جا. یہ ہاں. اب آپ کہیں گے کہ منزل کبھی نہ کبھی تو آتی ہے. آتی ہے سر. ٹھیک ہے نا. اگر فرض کریں آپ نے کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کی منزل ہے ایم اے ہو گئی، پی ایچ ڈی ہو گئی، پوسٹ ڈاک ہو گئی، منزل حاصل ہو گئی. آبجیکٹو ہوتا. آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بن گئے، آپ اسپیشلسٹ بن گئے، آپ پروفیسر بن گئے، آپ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بن گئے. کیا یہ منزل تھی آپ کی؟ نہیں 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 نہیں. یہاں رکنا نہیں. جو مسلمان ہے، جو علامہ اقبال کا مرد مومن ہے، جو علامہ اقبال کا آئیڈیل انسان ہے، اس کی منزل جو ہے وہ قبر ہے. اچھا سر، آپ نے پہلے پوڈ کاسٹ میں تپش کی بات کی تھی، یہ وہی ہے؟ جی بالکل، یہ تپش آپ کے اندر ہے اس منزل کو حاصل کرنے کی جو آپ متعین کرتے ہیں. اب آپ ایک منزل پہ پہنچ گئے، اس کے بعد ایک اور منزل اپنی بنا لیجئے. اس منزل پہ پہنچ گئے، اس کے بعد ایک اور منزل بنا دیجئے. منزلیں بناتے بناتے، منزلیں طے کرتے 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 اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں. تو سر زندگی ہے جستجو کا نام ہے. جیسے کہتے ہیں نا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. یہ وہی ہے. ماں کے پیٹ سے قبر تک علم حاصل کرو، یا ماں کے پیٹ سے قبر تک جستجو و آرزو کرتے رہو تو سرخرو ہو جاؤ. پروفیسر مجھے کہنے دیجئے کہ زندگی میں ٹھہراؤ نہیں. بالکل نہیں. جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. دیکھیں، رکنا موت ہے، چلنا ہی زندگی ہے، چلتی ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی گانا سنا ہوگا انڈیا کا، ٹھیک ہے، گاڑی بلا رہی ہے، گاڑی بلا ٹھیک ہے، اور کیا کہتی ہے؟ چلنا ہی زندگی ہے، چلتی ہی جا رہی ہے. چلتی ہی جا رہی. تو یہ جو ہے نا، علامہ کہتے ہیں تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول. منزل پہ جا کے رک نہ جا. اور لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. دیکھیں محمل کیا ہے؟ محمل یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی کے اوپر وہ جو ایک کوہان کے اوپر پڑا ہوتا ہے ان کا، اسے کہتے ہیں کجاوا کہتے ہیں. اس میں محمل لیلا بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ ظاہر پردے میں ہوتی ہے اور وہ جا رہی ہے. سر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پالکی، کہہ سکتے ہیں پالکی کہتے ہیں، ڈولی کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. تو لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. یہ کس طرح ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر جو لیلا ہے اور اس کا محمل ہے یہ آرام ہے، ہاں کمفرٹیبل ہے، کمفرٹ ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اگر تجھے راستے میں کہیں کمفرٹ مل رہی ہے، اس کو قبول نہ، آرام مل رہا ہے، اس کو آرام کو لینے کے لیے تو ٹھہر نہ جا. نو کمپرومائز آن کمفرٹ. تو اگر تیرے ساتھ لیلا بھی ہے یا تجھے اتنی جو آرام کے مواقع مل رہے ہیں، آسائش کے مواقع مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی سر، تو ان کو نہ حاصل کر، لیکن ظاہر آرام بھی تو انسان نے کرنا ہے نا، حاصل کر، لیکن وہاں رک نہ جا، آگے چل، کمپرومائز نہ کر جائے کہ یہ میرا اینڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جیون کے دو پہلو ہیں، ہریالی اور راستہ. دو پہلو ہیں، ہریالی بھی ہے اور راستہ ہے. آپ ہریالی کے اگر میں چلے گئے اور آپ نے کہہ لیا بس کافی ہے میں ہریالی میں ہوں، آپ کا راستہ کھو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اچیو کر لیتے ہیں کچھ، دیکھیں اس دنیا کے اندر اگر آپ ایک منصب اچیو کر لیتے ہیں، دولت جتنی آپ کو چاہیے اچیو کر لیتے ہیں، آپ ریلیکس کر جائیں. تو ریلیکس مت ہو. ٹھیک ہے. عشق کا مسافر ہے نا تو. اگر تو عشق کا مسافر نہیں تو ٹھہر جائے گا. لیکن اگر تیرے اندر جنون ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے زندگی میں، کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تعلیم مکمل ہو گئی، اوکے فائن، دنیاوی تعلیم مکمل ہو گئی، روحانی تعلیم لے لو.
سر ڈائنامک متحرک. ہاں خدمت کرو انسانیت کی, کچھ چھوڑ کے جاؤ, کتاب لکھو, کچھ نہ کچھ کرو. تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اور اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ اے جوئے آب بھڑکے ہو دریائے تند و تیز. جوئے آب کا مطلب ایک چھوٹی سی ندی. جوئے میں نے ندی, جو ہاں آب کا مطلب پانی کی چھوٹی سی ندی ہے. تو ایک چھوٹی سی ندی ہے, جوئے آب ہے, بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز. تو بڑھ کے ایک ایسا دریا بن جا جس کے اندر طغیانی ہو, وہ ہو تلاطم ہو, ٹھیک ہے, پریشر ہو تیرے اندر. یہ نہ ہے کہ ندی بہ رہی ہے, پانی رام رام سے رم کے جا رہا ہے جی, اور وہ کیا ہے, وہ پانی, اس پانی کے اندر حرکت نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بہت سلو ہے. تیرے اندر تو ایسا پریشر ہونا چاہیے, جنون کا, شوق کا, کچھ کر گزرنے کا. کیا حرارت ہے سر. اے جوئے آب بھڑکے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. ہاں, جہاں پر ساحل پہ تو آ گیا, اب وہاں پر کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گیا, اس کو قبول نہ کر. پھر وہی بات پہلے شعر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اپنا ایک اور ساحل بنا, اس کی طرف جا, نئی منزل کی طرف چل. علامہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ. بیوٹیفل. سر کیا, اس موج کے ماتم میں, اس موج کے ماتم میں, موج ہے نا, دریا میں سے ایک موج اڑ رہی ہے, سمندر سے موج اڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موج اڑتی ہے, آہستہ 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 ساحل سے ٹکرا کے ختم ہو جاتی ہے. کئی موجیں ساحل کے پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں, دم توڑ دیتی ہیں. ہاں, علامہ کہتے ہیں نہیں, تیری موج میں وہ طغیانی ہونی چاہیے. موج ایسی ہے جو سینٹر آف سی سے اٹھے اور وہ آتی جائے ساحل پہ پہنچے گی تو اس کی تکمیل ہوگی. اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ, دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. ٹھیک ہے, اب یہاں کہہ رہے ہیں ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. یہاں پر بھی نہ تو قبول کر, تو ساحل, تو منزل نہ کر قبول, رکنا, یہ تیری منزل نہیں ہے, چلتا جا چلتا جا چلتا جا. تو علامہ کہتے ہیں کہ بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند, سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند. ٹھیک ہے, کیا حرارت ہے جی, کیا حرارت. کہ منزل پہ رکتا, اس کو سفر زندگی کے لیے برگساز. سفر کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ہے ظفر, میں کہتا ہوں ظفر وسیلہ ہے سفر. ظفر وسیلہ ہے. وہ کہتے ہیں سفر زندگی کے لیے برگساز. کیا ہے برگ و ساز کا مطلب کیا ہے؟ یہ خوبصورت, برگ کا مطلب ہوتا ہے پتے پھول, پتے برگ کے گل برگ ہے, جیسے پتی پھول کی پتی خوبصورت ہے نا. ساز کا مطلب ہے جس طرح ساز اٹھتا ہے, اس کے اندر ایک اچھی اس کے فیلنگ ہوتی ہے, میوزک ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. سفر ترنم ہے, زندگی کے لیے برگ و ساز ہے. سنیے کہ جو سفر ہے زندگی کو خوبصورتی دیتا ہے. تپشمی کنند زندہ تر زندگی را, تپشمی دہت بالو پر زندگی را. یہاں برگ و ساز کہا ہے کہ تمہاری زندگی کو خوبصورت کیا کرتا ہے؟ سفر. بالکل, سفر زندگی کے لیے برگ و ساز. سفر ہے حقیقت, حضر ہے مجاز. اصل چیز ہے سفر. حضر کیا؟ رک جانا. حضر ہے مجاز. تو یہ ہے علامہ کا پیغام کہ اے جوئے آب بھڑکے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اور وہ کہتے ہیں کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں, کہ یہ جو صنم کدائے کائنات ہے, یہ دنیا جو ہے, دنیا کی رونق, اس میں کھو نہ جا, دنیا کی رونق, اسے مروب نہ ہو. بالکل. اور اس دنیا پہ قناعت نہ کر, اس دنیا پہ قناعت نہ کر. تیرے آگے اور جہاں ہے, تیرے آگے اور منزلیں. ہاں, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں.
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. واہ، ٹھیک ہے نا. سر آپ کمال کر دیا. تو کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، اس دنیا کی رونق کے اندر، خوبصورتی کے اندر شان و شوکت اپنا دل نہ لگا. نہ دل لگا، یہ عارضی دنیا عارضی، اور تیرا کام ہے چلتے رہنا. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. محفل گداز، محفل گداز کا مطلب ہے تو محفل کو پگلانے والا ہے. اس محفل کو، اس دنیا کے اوپر تو اثر انداز ہو رہا ہے. ہونا چاہیے تجھے. دیکھیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر. ٹھیک ہے. یعنی کہ اندر جو آپ کا ایک اندر جوہر ہے، اس جوہر کو آشکار کر، اشکار کا، اور اس دنیا کو اپنے جوہر سے متاثر کر، نہ کہ تو دنیا سے متاثر ہو. ہاں وہ اثر، کیا بات کہ تو لوگوں کے لیے مثال بن جا. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. تیری یعنی تیرے دم سے جہاں، تیرے دم سے ہے جہان. تم اس پہ کنار نہ کر جا، تو اس پہ کمپرومائز نہ کر جا. یہ دنیا تیرے لیے بنی ہے، تو دنیا کے تو نہیں بنا. نہیں بنا. یہ بہت بڑے محفل گداز، تو محفل کو پگلانے والا ہے. محفل تو تجھ سے متاثر ہونی ہے، تو محفل سے متاثر نہ ہو. کیا سبق ہے. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. تو اس کے اندر نہ اپنے آپ کو ضائع نہ کر. تو اس کے اندر ایڈیشن کر. تو ایک نئی دنیا پیدا کر. تو نئے زمانے پیدا کر. نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. کیا ساری انوویشن ہے، کیا حرارت ہے زندگی کی کہ رکنا نہیں ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یہ وہی دیار عشق ہے، دیار عشق ہے، رہ نورد شوق. تو سر اس کے لیے کہ ساقت جو رہ گیا، جو جامد ہو گیا، مر گیا. بالکل بالکل ختم. سفر ہے حقیقت، حضر ہے مجاز. تو دنیا کے اندر کنٹریبیوٹ کر. ٹھیک ہے نا. اور اگلا شعر ہے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل. جبرائیل نے انسان سے کہا جب کائنات پیدا ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. جو عقل کا غلام ہو، عقل کے اوپر ہر چیز مت پرکھ. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. وہ تیرے لیے وہ ڈھال ہے، عقل ڈھال کیا. تو عقل جو ہے نا، اس پہ ہر چیز مت تول. عشق جو ہے اس کو اپنا بیسک بنا، طریقہ اس دنیا میں رہنے کا. اور عقل کو استعمال کر. عقل کا غلام نہ بن، بلکہ عقل کو غلام بنا لے. تو عقل کا غلام نہ بن، یعنی کہ عقل کے تابع نہ ہو جا. عقل کو اپنے تابع کر دے. یہ بات، سائنس کو اپنے تابع کر. تو سائنس میں نہ گھس جا، جو آج کل ہو رہا ہے. ہم سائنس کے تابع ہو رہے ہیں. ہو رہے ہیں سر، ہم سائنس کے تابع ہو رہے ہیں. عقل ہماری غلام ہونی چاہیے، سائنس ہمارے تابع ہونی چاہیے. جب سائنس ہمارے تابع ہو جائے گی تو یہ پیغام جو ہے نا، جو علامہ نے دیا ہے، یہ پورا ہو جائے گا. جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اس وقت ہم جو ہے ہر چیز کو عقل پہ پرکھتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے جو جذبات ہیں، مروت ہے، جو عشق ہے، جنون ہے، اور جس کے اوپر یہ کائنات قائم ہے، عشق الہی کہہ لیجئے، عشق حقیقی کہہ لیجئے. اور کس طریقے سے آپ نے اچیومنٹ کرنی ہے اپنے پیشن کے ساتھ، وہ چیز کی اب وہ کمی آتی جا رہی ہے، جس کو علامہ اقبال یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور آخری شعر ان کا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، باطل دوئی پسند ہے. باطل ہمیشہ پلس مائنس دوئی پسند. وہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. دوئی دو ڈبل گیم کھیلتا ہے، ڈبل گیم کھیلتا ہے. منافقت ہے، منافقت ہے اس میں. بیسیکلی جو ہے نا باطل، اس کے اندر منافقت ہے. یس. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت منافقت جو ہے نا ہر جگہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ہائپوکریسی. تو حق اور باطل میں حق ہوتا ہے وہ منافقت نہیں کرتا، سیدھی بات کرتا ہے. جو باطل ہے
جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر منافقت ہے, ٹھیک ہے, دوئی پسندی ہے, باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. حق ایک بات کرتا ہے سیدھی اسٹریٹ, اور حق و دوام ہے, سچ کی, اور حق کو دوام ہے. اسی لیے حق پہ کم چلنے والے حق پرست کم ہیں, باطل پرست زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ حق و باطل مارکا ہے, حق و باطل چلتا رہا ہے. تو جو حق ہے وہ سچائی ہے, باطل جو ہے وہ جھوٹ ہے. سچا بندہ ایک ہی بات کرتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے. باطل والا جو ہے نا جھوٹا, وہ کبھی ایک بات کرے گا پھر دوسری بات کرے گا. تو علامہ کہتے ہیں باطل دوئی پسند ہے اور حق لا شریک ہے. لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, بالکل لا شریک, ٹھیک ہے. شرکت میانائے حق و باطل نہ کر قبول. جمیل صاحب کہ یہ جو ہے نا حق و باطل کے, کبھی حق پہ چلا جا, کبھی باطل پہ چلا جا, کبھی حق کا ساتھ دے, ٹھیک ہے, حق کی باتوں میں اپنا لے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے باطل والوں کے ساتھ بھی. یہ دونوں سے دوستی نہیں ہو سکتی. ثابت قدمی ہی نہیں ہے نا اس میں. لیکن ثابت قدمی کی بات نہیں ہے جمیل صاحب, اس میں ثابت قدمی کی بات نہیں ہے. یہ ہے آپ کی نسبت, ایسوسیشن, آپ کی ایسوسیشن حق کے ساتھ ہے تو حق کے ساتھ رہنی ہے. ہاں ٹھیک, دیکھیں پھر آپ پورے کے پورے حق کے ساتھ ہیں. آپ پھر دوسری دوئی نہیں ہے, آپ میں دوئی نہیں ہے, سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سچ ہے تو سچ کے ساتھ, وہ جو تھا نا کہ ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح, ٹھیک ہے نا, اٹل ہے, اٹل ہے. دیکھیں نا حضرت امام حسین, ہاں جی, سرداد نہ داد, نہ دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین, یہ ہے لا الہ. تو یہ حق ہے, ٹھیک ہے. لوگ کہیں گے اس پہ عقل پہ کہیں گے یار یہ کیا کر دیا, 72 آدمی تھے سارے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ شہادت ہو جانی ہے. وہاں عقل تھی, وہاں عقل تھی, وہ عشق, یہاں عشق تھا, عشق تھا, اور یہ سوچ کہ یار بندے تھوڑے مارے جائیں گے, یہ عقل ہے, یہ عقل ہے. وہ روکتی ہے, ڈھارس ہے, آپ کے لیے ڈال بنتی ہے. جب تک ہماری مسلمان قوم میں یہ بات رہی نا, عشق رہا نا, کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی اپنی جانوں کی. تھوڑے تھے, انہوں نے لڑائی کی, جنگ کی, حق کی خاطر لڑے, قائم رہے. اور جب ہم نے یہ نہیں کیا نا, یہ عشق کو چھوڑ کے عقل کے اوپر ہر چیز کو تولنا شروع کیا, تو پھر ذلیل و خوار ہو گئے. تو شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول, کہ یہ درمیان میانہ روی کہتے ہیں نا, میانہ روی, یار یہ بڑی میانہ روی سے چلتا ہے, درمیانی. ہاں, یہ درمیان میں نا, یا تو حق میں چلا جا یا باطل پہ چلا جا. باطل جو ہے وہ دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حق کے اوپر قائم رہیں, حق سچائی ہے, حق عدل ہے, حق انصاف ہے, ٹھیک ہے. یہ رستہ اپنانے کے لیے علامہ نے کہا. اور یہ دیکھیں اشعار اتنے خوبصورت ہیں, یہ پیغام جو دراصل علامہ کا ہے, اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں سلطان ٹیپو کے ساتھ, کہ سلطان ٹیپو نے بھی حق کی خاطر جان دے دی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا. تو بہادری, جام مردی, جرت, حق پہ قائم رہنا, ٹھیک ہے, یہ تھا سلطان ٹیپو کا عمل. اور اس عمل کو وصیت کے طور پہ علامہ اقبال نے اس نظم میں پیش کیا ہے کہ تو راہ نورد شوق ہے, منزل نہ کر قبول, اور لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. بہت شکریہ جی پروفیسر ظفر صاحب. آج آپ نے پوڈ کاسٹ کا اگر آج میں کہوں تو آپ نے اس کا بالکل ایک نتیجہ جو مرد مومن کا ہے, نقشہ جو ہے, آج آپ نے کھینچ کے نئی نسل کو, ایک علامہ اقبال کے جو ورسز ہیں وہ اپنے ایک نئی اس میں کہہ لیں کہ ایک نیا جوش ولولہ آپ نے یہ پیدا کیا ہے. اور آپ نے بتا دیا ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اور آپ کو کسی ایک منزل پہ رک جانا نہیں ہے. آپ کے سامنے اور بھی منزلیں ہیں, جہاں ٹھہراؤ آئے گا وہ آپ کی موت ہے. آپ نے زندگی میں ٹھہرنا نہیں ہے, ساکت نہیں ہونا, ایک جگہ آپ نے ٹھہراؤ نہیں کرنا, آپ نے چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. ماں کی گود سے لے کے قبر تک یہ جو جستجو کا سفر ہے,
یہ آپ کو جاری و ساری رکھنا ہے. تو بہت بڑا پیغام ہے. اور اس میں علامہ اقبال نے جو سلطان ٹیپو کو کوٹ کیا ہے, جو رول ماڈل بنایا ہے, اور پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہ وہاں پر 1.5-2 گھنٹہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی جو لو ایسوسیشن تھی, جو روحانی ان کی محبت تھی, اس میں وہ وہاں انہوں نے اپنے جو تھاٹس ہیں, اور جتنے میں نے پہلے اپنے ابتدائیے میں بتایا ہے کہ خود ہی ہے, سیلف ہوڈ ہے, کانشیسنیس ہے, پرسپشن ہے, اسپرچل جو جمہوریت ہے اس پہ بات ہوتی ہے, ریلیجن پہ بات ہوتی ہے, سوسائٹی پر ہے, مرد مومن ہے اقبال کا. تو اس میں اگر تمام ان کے افکار کا مجموعہ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سے فکر اقبال کا جو پروفیسر صاحب نے جو کنکلوژن کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں تپش, حرارت, گرمی وہ کانسٹنٹ طریقے سے رہنی چاہیے, اس میں ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک, اور اس پہ جو آج بڑی فکر انگیز انہوں نے گفتگو کی ہے. اف یو ہیو اینی کیوری, اف یو ہیو اینی اوپینین یو کین گیو اس, تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے. آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک. تھینک یو ویری مچ اینڈ سو نائس آف یو.